باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا مولانا صاحب الزمان إمام الإنس والجان السلام عليك يا معز الأولياء ومضل الأعداء اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 18ویں تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آج کی دعا اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ یاد دلا دیں کہ آج کی شب 19 رمضان مبارک بھی رہے گی۔ شب قدر کی پہلی شب رہے گی۔ اعمال کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ روزانہ کی دعاؤں میں شب قدر کا تذکرہ ہے اور آگاہی ہے، یاد دہانی ہے کہ شب قدر کا اہتمام کریں۔ شب قدر میں وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اعمال شب قدر سے پہلے تیاری کریں کہ شب قدر کے اعمال بجا لانے سے پہلے غسل کریں جو گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ صدقہ نکالیں، شب قدر میں صدقہ کی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور یہ یاد رہے شب قدر میں کیا ہوا ہر عمل اور ہر جذبہ، ہر نیت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ تو شب قدر کو بہترین طریقے سے بجا لائیں، اور اس احساس کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ آج کی شب 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ غسل کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، عبادت الہی میں پوری رات بسر کریں، اپنے مرحومین کو یاد کریں، صدقہ نکالیں، خیرات کریں، کار خیر کریں، مومنوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ ہر وہ عمل جو آج کی رات میں بجا لایا جائے گا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ ہمیں آگاہ رکھا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ کے بیدار رکھا گیا۔ تو آج شکر خدا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ شب نصیب ہونے والی ہے، لہذا اس کے لیے آمادہ رہیں، اور تمام مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص طور سے روضات مقدسہ کی حفاظت کے لیے۔ سیریا، لبنان، پرچنار، دنیا بھر کے تمام مومنین و مومنات، محبان اہل بیت، مسلمین و مسلمات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب ہم بندگان مومنین کو یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں، تو خدا ہمیں خود یاد رکھے گا۔ تو ہم شب قدر کو بہترین طریقے سے بجا لائیں، اور اپنے اعمال کو اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول بنانا ہے
تو جو بھی کام انجام دیں آج کی شب میں، چاہے وہ نافلہ ہو چاہے عبادت ہو، جتنے بھی مستحبات، جتنے بھی سنت ہیں، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے تسبیح ہو، چاہے زیارت ہو، چاہے صدقہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کو نیابت حضرت امام زمان علیہ السلام میں انجام دیں، اپنے مرحومین کی نیابت میں انجام دیں، اپنے والدین کی نیابت میں انجام دیں، اپنے بھائی بہن عزیز اقارب کی نیابت میں، دوست احباب کی نیابت میں انجام دیں، اس کا ثواب اور زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ آج کی شب بہترین سے بہترین اعمال بجا لا سکیں، اور اپنی دعاؤں میں ظہور امام کی تعجیل اور اوقات مقدسہ کی حفاظت اور مومنین کی جان مال کی سلامتی کی دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام مثال ثواب کے لیے نشر کیا جاتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین جن کے نام لیے جا رہے ہیں ان کے نام اتصال کر دیں۔ مرحوم مغفور علی حیدر ابن صغیر حسین، مرحومہ مغفورہ شاہ جہاں بی بی بنت علی عباس، مرحوم مغفور سید محمد ستین ابن ذاکر حسین، مرحومہ مغفورہ رباب بانو بنت اکرام حسین، مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت نظر عباس خان، مرحومہ مغفورہ کنیز حسین بنت نثار حسین، مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت مرتضی علی، مرحوم مغفور مرتضی علی ابن دلاور حسین، مرحوم مغفور علی انصر ابن منشی رضا، مرحومہ مغفورہ طیب النساء بنت ذاکر حسین، ان کے علاوہ تمام علماء خطبہ ذاکرین محبان اہل بیت عزاداران امام اور شہدائے مدافعین حرم، شہدائے ملت تشیع، شہدائے وطن جو یاد فرما لیں۔ خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے، ان سب کی مغفرت کرے، جوار ائمہ معصومین میں جگہ میسر کرے، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرمائے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ان کے وابستگان، ان کے وارثین جنہوں نے اپنے مرحومین کو یاد کیا ہے، ان کے لیے بھی دعائے خیر کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں کے اعمال کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو خادمین حضرت امام زمان علیہ السلام اور ان کے وفاداروں میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ ماہ مبارک رمضان کی 18ویں تاریخ ہے، یعنی 18واں دن ہے۔ اس دن کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور اس میں جو پیغامات ہیں، جو تعلیمات محمد اور آل محمد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اعدائی الی اتباع آثارہ بنورک یا منور قلوب العارفین۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے سحر کی برکتوں کے لیے بیدار رکھنا، اور میرے دل کو اس کے انوار سے منور کر دینا، اور میرے تمام اعضاء کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دینا اپنے نور کے ذریعے سے، اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والی ذات گرامی۔ آج کی دن کی جو سب سے پہلی دعا کے جو پیغام ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ سحر کی برکتوں سے ہمیں بیدار رکھنا۔ وقت سحر بڑا عظیم ہے، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس وقت جو لوگ بیدار رہتے ہیں ان کو کیا ملنے والا ہے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جناب یعقوب کا وہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سحر کے وقت استغفار کریں گے، تو سحر کی ایک عظمت ہے،
اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی برکات کے لیے ہمیں بیدار رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص ملائکہ ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرنے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہم اور آپ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن اگر ہم وقت سحر استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ کہیں، تو یہ استغفار کرنا وقت سحر بڑی عظمت رکھتا ہے کہ اللہ کے کچھ خاص ملائکہ ہیں جو وقت سحر استغفار کرنے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ وقت سحر بیدار ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سحری بھی کرنی ہے، اور سحری کا انتظام ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو چاہے پانی پینے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اور افطار کیا کرو چاہے کھجور کے ایک دانے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ سحری کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت سحری کا جو وقت ہے یہ برکت کا وقت ہے، جہاں ہم سحری کر رہے ہیں، جہاں کھا رہے ہیں، جہاں روزے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، وہیں پر ہمیں اس وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، نماز شب پڑھنے کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کرنے کی ضرورت ہے، زیارت پڑھنے کی ضرورت ہے، تسبیح و تحلیل و تمجید کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وقت سحر جو ہے یہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ کے کچھ خاص ملائکہ ہیں جو وقت سحر استغفار کرنے والوں کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں، تو خدا ہمیں توفیق دے۔ آج کے دن کی جو دعا میں دوسرا جملہ ہے وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ انوارِ، میرے دل کو اس کے انوار سے منور کر دینا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چہرے کو منور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی ہم منور کریں، ہمارا دل بھی نورانی ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے چہرے خوبصورت بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اپنا بدن خوبصورت نظر آئے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان اور عمل کو بھی خوبصورت بنانا ہے، اپنے دل کو بھی ہمیں نورانی بنانا ہے۔ تو حدیث امام علی علیہ السلام میں آیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل روشن اور منور ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہاری فکر میں وسعت پیدا ہو اور تمہارا دل منور اور روشن ہو جائے اور لوگ تمہارے ہاتھ سے امان میں رہیں۔ یعنی اگر ہم زیادہ تر خاموشی اختیار کریں گے تو ہماری فکر میں وسعت ہوگی، ہمارا دل روشن اور منور ہوگا۔ آج کی دعا جو نورانی قلب کے لیے دعا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے زیادہ تر خاموشی اختیار کرنے سے ہوگا۔ جناب بہلول کا وہ واقعہ تو آپ کی نگاہوں میں ہوگا کہ جنید بغدادی سے انہوں نے کہا تھا کہ بولنا کتنا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ کم سے کم بولنا چاہیے۔ بہلول نے فرمایا تھا کہ تمہیں بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے حق بول رہے ہیں یا خلاف حق بول رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نورانی ہو، منور ہو، روشن ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خاموشی کو اختیار کریں۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر منزل پہ ہم خاموش ہو جائیں، نہیں، لغویات سے، فضولیات سے، عبث کاموں سے، عبث باتوں سے، بیجا گفتگو سے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں
ذکر خدا کی بات آئے وہاں خاموشی توڑ دینا چاہیے، جہاں ذکر اہل بیت کی بات آئے، فضائل اہل بیت کی بات آئے، وہاں خاموشی توڑ دینی چاہیے، جہاں تسبیح و تحلیل کی بات آئے، جہاں تلاوت قرآن کی بات آئے، وہاں خاموشی توڑ دینی چاہیے۔ خاموشی فضولیات میں ہونی چاہیے، لغویات میں ہونی چاہیے، آبس کاموں میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ خاموشی کے فائدے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم زیادہ تر خاموش رہو گے تو تمہاری فکر میں وسعت پیدا ہوگی، تمہارا دل روشن اور منور ہوگا اور لوگ تمہارے ہاتھوں سے امن و امان میں ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دل کی نورانیت کو تلاش کیا تو اسے غور و فکر کرنے اور خوف خدا میں رونے میں پایا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی دعا جو نورانیت قلب کے لیے دعا کی گئی ہے، اگر ہم اپنے دلوں کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کریں، خوف خدا میں روئیں۔ خدا اتنا مہربان ہے، ہماری نافرمانیاں زیادہ ہیں، خدا کا رحم و کرم ہمارے اوپر زیادہ ہے لیکن ہماری بغاوتیں زیادہ ہیں۔ خدا ہمیں نواز رہا ہے لیکن ہم اس کی راہ سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے خدا کے بارے میں، وجود خدا کے بارے میں، مہربانی خدا کے بارے میں، پروردگار عالم کا جو فیض عام ہے ہم لوگوں پہ، فیض خاص ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کائنات کے بارے میں غور و فکر کریں، خوف خدا میں گریہ کریں، روئیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا دل نورانی ہوگا، دل منور ہوگا، دل روشن ہوگا۔ خوف خدا میں رونا دل کو نورانی کرنے کا فائدے بہت ہیں۔ پل صراط سے آسانی سے گزرنا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا طریقہ اور ذریعہ تلاش کیا تو اسے صدقہ دینے میں پایا ہے، اور چہرے کی نورانیت کو طلب کیا تو اسے نماز شب میں پایا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نورانی ہو تو غور و فکر کریں، خوف خدا میں گریہ کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے آسانی سے ہمارا گزر ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ دیں، اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں اعمال میں اضافے ہوتے ہیں، عمل خیر کئی گنا بنا کر قبول کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے شب قدر میں، آج شب 19 آنے والی ہے، شب قدر کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم صدقہ نکالیں، اپنے ایمان کا صدقہ نکالیں، اپنے عمل کا صدقہ نکالیں، اپنے عقیدوں کا صدقہ نکالیں، اپنے امام زمان علیہ السلام کی طرف سے صدقہ نکالیں، اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ نکالیں، اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے عزیز و قارب کی طرف سے، اپنے علماء کی طرف سے، مومنین و مومنات کی طرف سے صدقہ نکالیں، اپنے کاروبار زندگی کے لیے کی طرف سے بھی صدقہ نکالیں، اور یہ صدقہ نکالیں تو قربتاً الی اللہ، جس کو بھی دے رہے ہیں اذیت و تکلیف سے نہیں لینا، احسان نہیں جتلانا، ورنہ یہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ رمضان میں نکالنا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن شب قدر میں نکالنا اور زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ شب قدر میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں، امام فرماتے ہیں ہم نے اس چیز کو تلاش کیا تو اس کا راہ حل صدقہ دینے میں پایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے امام کی طرف سے، اپنے دین کی طرف سے، اپنے
مومن بھائیوں کی طرف سے روضہ مقدسہ کی سلامتی کے لیے، تشیع کی کامیابی اور حفاظت کے لیے صدقہ نکالیں۔ وہی صدقہ الگ الگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ نکالنے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن وہی صدقہ جو آپ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں اس میں فقط نیتوں میں اضافہ کر دینا۔ یہ صدقہ خوشنودی خدا کے لیے ہے، یہ صدقہ امام وقت کی طرف سے ہے، یہ صدقہ روضہ مقدسہ کی حفاظت کے لیے ہے، یہ صدقہ مومنین کی جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے لیے، یہ صدقہ ہماری جان مال کی آبرو کے لیے ہے، روزی روزگار میں برکت کے لیے ہے، خاندان میں سکون کے لیے ہے، فیملی لائف بہتر سے بہتر ہو، رحمتوں برکتوں کا نزول ہو ان لوگوں کی طرف سے۔ تو صدقہ دیں۔ صدقے کے فائدے یہ ہیں کہ کل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نماز شب پڑھیں گے تو نماز شب جو ہے وہ چہرے کی نورانیت نماز شب میں ہے، نماز شب کو فراموش نہ کریں۔ نماز شب پڑھنے والا اگر یہ کہے کہ ہمیں روزی روزگار کا مسئلہ ہے تو امام فرماتے ہیں ایسا شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ ملائکہ فخر کرتے ہیں، خداوند عالم ایسے بندوں پہ فخر کرتا ہے جو نماز شب کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے دیکھو سب سو رہے ہیں لیکن یہ میرا خاص بندہ ہے کہ جہاں سب سو رہے ہیں وہاں یہ ہمیں یاد کر رہا ہے ہماری بارگاہ میں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ دل کی نورانیت کو غور و فکر میں اور خوف خدا میں رونے میں پایا، کل صراط سے آسانی سے گزر ہو جائے اس کو ہم نے صدقہ دینے میں پایا، اور چہرے کی نورانیت کو ہم نے طلب کی ہے تو اسے نماز شب میں پایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دل کو نورانی کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت قرآن کریں۔ تلاوت قرآن سے زمین میں بھی نور ہے، آسمان میں بھی ذخیرہ کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر خدا سے، تلاوت قرآن سے، ذکر اہل بیت سے اپنے دلوں کو نورانی رکھیں، منور رکھیں۔ آج کی جو دعا ہے وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، میرے تمام اعضاء کو اس ماہ کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق دینا۔ تمام اعضاء ہمارے اس ماہ میں احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دینا، یہ دعا کی گئی ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری زبان ذکر خدا میں چلے، ہماری آنکھ اچھائیوں کی جانب نگاہ کرے، ہمارے کان اچھائیوں کو سنے، برائیوں کو نہ سنے، ہمارے ہاتھ اچھائیوں کی طرف بڑھیں، ہمارے قدم اچھائیوں کی طرف بڑھیں، ہمارے دل و دماغ فکر و نظریات میں اچھائی ہو، برائیوں کی جانب نہ جائیں۔ کیوں؟ شب قدر ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اپنے تمام اعضاء و جوارح کو جو ہے احکام خدا پر، احکام اہل بیت پر عمل کرنے کی جانب لگائیں۔ بے نور کا تجھے تیرے نور کا واسطہ ہے، یا منور القلوب العارفین، اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والی ذات گرامی، تیری بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمیں شہر کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نورانی فرما، ہمارے اعضاء جوارح کو جو ہے کام پر عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کا ثواب، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور عرش کے حاملین و کروبین کو امر فرمائے گا کہ آئندہ سال تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت کے لیے استغفار کریں۔ آج کی شب اللہ جبریل و میکائیل اسرافیل عرش کے حاملین جتنے بھی ہیں، کروبین جتنے بھی ہیں، سب کو اللہ کا حکم یہ آ رہا ہے کہ امت رسول کے لیے استغفار کرتے رہیں، اور قیامت کے دن جنگ بدر میں شامل ہونے والوں
کا جو ثواب ہوگا وہ امت رسول کو ملنے والا ہے۔ ہم جنگ بدر میں نہیں تھے، لیکن جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کا جو ثواب ہے وہ ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ ہمارے لیے جبریل و میکائیل اسرافیل اور عرش کے حاملین استغفار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر رہیں، خدا کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل و تمجید کے ساتھ حاضری دے سکیں، کلام خدا کو پڑھ سکیں، کلام خدا پہ عمل کر سکیں، خدا کی راہ پہ ثابت قدم رہیں، خدا کی راہ میں کام کرتے رہیں، خدا کے لیے اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیں خدا توفیق دے۔ دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی آج پیش کیا گیا ہے یہ سب ایصال ثواب ہے ان تمام مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ خدا ان سب کی مغفرت فرمائے، خدا ان سب کو جوار میں معصومین میں جگہ میسر کرے، ان کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لاواحقین، ان کے وابستگان کے لیے بھی دعا ہے کہ جنہوں نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا ہے۔ یہ بھی کار خیر ہے کہ ہم جہاں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں اپنے بارے میں سوچتے ہیں، وہیں ہمیں اپنے مرحومین کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، جو قبروں میں ہے ان کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں بھی سرور نصیب ہو سکے۔ وہ لوگ قابل تعریف ہے جنہوں نے اپنے مرحومین کو ماہ مبارک رمضان میں یاد کیا ہے۔ خدا ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، در راہ اہل بیت پہ ثابت قدم رکھے، تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق مل سکے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج شب قدر ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، روضات مقدسہ کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے گا، مومنین و مومنات کی سلامتی، کامیابی، تکابر کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے روزی روزگار کے لیے دعا کیجیے گا، اور خاص و خاص دعا ظہور حضرت امام زمان کے لیے کیجیے گا۔ خدا امام کے ظہور میں تعلیم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔